بڑھتے ارتداد پر جمعیت علماء ہند کی تشویش، دینی مکاتب کو مضبوط بنانے پر زور۔ تفصیلات کے مطابق دینی تعلیمی بورڈ جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کا اہم اجلاس مدنی ہال نئی دہلی میں صدر دینی تعلیمی بورڈ و محتمم دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی، ناظم عمومی مولانا مفتی سلمان منصور پوری سمیت ملک بھر کے صوبائی ذمہ داران اور اراکین عاملہ نے شرکت کی ہے۔ اجلاس میں دینی تعلیمی بورڈ کے نظام کو مزید مؤثر بنانے، مکاتب کے دائرہ کار کو وسعت دینے، معلمین و معلمات کی تربیت، مختلف زبانوں میں نصاب کی تیاری، جمعیت بک ڈپو کی کتب کی فراہمی اور دیگر اہم تعلیمی امور پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔ مختلف تجاویز پر بحث کے بعد کئی اہم سفارشات کی منظوری بھی دی گئی۔ اس موقع پر مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب نے اپنے خطاب میں ملک میں بڑھتے ہوئے ارتداد پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حالات میں مکاتب کا نظام پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ملت نے اپنی نئی نسل کے ایمان اور دینی تعلیم کی حفاظت کے لیے سنجیدگی سے کام نہ کیا تو اس کی دور رس نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ انہوں نے تمام ذمہ داران سے بھرپور محنت، باہمی تعاون اور دینی تعلیم کے فروغ کے لیے عملی اقدامات کرنے کی اپیل کی ہے۔ اجلاس کے اختتام پر حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے بھی باہمی تعاون اور اجتماعی جدوجہد کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ تمام صوبے ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں تاکہ دینی تعلیمی بورڈ کے کام کو مزید مضبوط اور مؤثر بنایا جا سکے۔ اجلاس دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ حجت الاسلام اکیڈمی دارالعلوم وقف دیوبند میں ایک ہفتہ پر مشتمل تربیتی ورکشاپ کامیابی سے اختتام پذیر۔ تفصیلات کے مطابق حجت الاسلام اکیڈمی دارالعلوم وقف دیوبند کے زیر اہتمام تخصصات کے طلباء کے لیے منعقدہ ایک ہفتہ پر مشتمل تربیتی ورکشاپ دی بنڈنگ لیڈرشپ کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئی۔ ورکشاپ کا بنیادی مقصد طلباء کی قائدانہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنا، شخصیت سازی، مؤثر ابلاغ، اجتماعی کام، درست فیصلہ سازی، مسائل کے حل کی مہارت اور عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ عملی استعداد کو فروغ دینا تھا۔ اس دوران مختلف تربیتی نشستوں کا انعقاد کیا گیا جن میں معروف ٹرینر محترم جناب مرزا عبداللہ بیگ صاحب نے نہایت مؤثر، بصیرت افروز اور عملی انداز میں طلباء کی رہنمائی کی۔ شرکاء نے ان نشستوں سے بھرپور علمی و عملی استفادہ کیا اور انہیں اپنی شخصیت و قیادت کی تعمیر کے لیے نہایت مفید قرار دیا ہے۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ دارالعلوم وقف دیوبند اس اصول پر یقین رکھتا ہے کہ دین اسلام کی حقیقی روح تعلق مع الحق اور شفقت مع الخلق میں مضمر ہے۔ اسی لیے ادارہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ طلباء کی فکری پختگی، اخلاقی تربیت، انتظامی صلاحیتوں اور قائدانہ اوصاف کی نشوونما کو بھی اپنی تعلیمی ترجیحات میں شامل رکھتا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق حجت الاسلام اکیڈمی وقتاً فوقتاً ایسے علمی و تربیتی پروگراموں کا انعقاد کرتی رہتی ہے جن کا مقصد طلباء کی ہمہ جہت شخصیت کی تعمیر، عملی بصیرت، اجتماعی شعور، مؤثر قیادت اور خدمت دین و ملت کے جذبے کو فروغ دینا ہے تاکہ ادارے کے فضلاء علمی رسوخ کے ساتھ حسن کردار اور عصری تقاضوں سے ہم آہنگ قائدانہ صلاحیتوں کے ذریعے معاشرے کی مؤثر رہنمائی کا فریضہ انجام دے سکیں۔ ورکشاپ کے کامیاب انعقاد پر دارالعلوم وقف دیوبند کی جانب سے محترم مرزا عبداللہ بیگ صاحب کا خصوصی شکریہ ادا کیا گیا جنہوں نے اپنی مصروفیات میں سے قیمتی وقت نکال کر طلباء کی تربیت و رہنمائی فرمائی۔ اس موقع پر دعا کی گئی کہ اللہ تعالیٰ ان کی علمی و تربیتی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے، ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں نازل فرمائے اور اس تربیتی پروگرام کے ثمرات کو طلباء، ادارے اور ملت اسلامیہ کے لیے نافع اور دیرپا بنائے۔ معروف استاد جامعہ اسلامیہ حضرت مولانا اطہر صاحب قاسمی حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے۔ تفصیلات کے مطابق جامعہ اسلامیہ مظفرپور اعظم گڑھ کے سینئر استاذ اور ممتاز معلم حضرت مولانا اطہر صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ اچانک حرکت قلب بند ہونے کے باعث اپنے آبائی علاقے میں انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ذرائع کے مطابق جمعرات کی شب عشاء کی نماز کے بعد مولانا اطہر قاسمی صاحب کو دل کا دورہ پڑا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ ان کے انتقال کی خبر سامنے آتے ہی جامعہ اسلامیہ میں گہرے رنج و غم کی فضا چھا گئی۔ اس وقت جامعہ کے بالائی ہال میں طلباء کا بیت بازی کا پروگرام جاری تھا، تاہم خبر ملنے پر پروگرام فوری طور پر روک دیا گیا۔ طلباء کو سانحہ ارتحال سے آگاہ کیا گیا، ایصال ثواب کیا گیا اور مرحوم کے لیے اجتماعی دعا کے بعد مجلس برخاست کر دی گئی۔
حضرت مولانا اطہر صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اسلامیہ کے نہایت مقبول اور باوقار اساتذہ میں شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے تقریباً 3 دہائیوں تک تدریس کے فرائض انجام دیے اور ہزاروں طلباء کو صرف و نحو سمیت مختلف علوم کی تعلیم دی۔ تدریس کا ان کا انداز منفرد، سادہ اور مؤثر تھا، جس کے باعث وہ طلباء میں بے حد محبوب تھے۔ مرحوم اپنی خوش اخلاقی، انکساری، کم گوئی، خوش مزاجی، عبادت گزاری اور اوراد و وظائف کی پابندی کے لیے بھی معروف تھے۔ اگرچہ گزشتہ چند برسوں سے شوگر کے مرض میں مبتلا تھے، تاہم تدریسی خدمات معمول کے مطابق انجام دیتے رہے۔ ان کے انتقال پر اساتذہ، طلباء، فضلاء اور دینی حلقوں نے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اسے علمی حلقوں کا بڑا نقصان قرار دیا ہے۔ اہل علم نے مرحوم کے لیے مغفرت، درجات کی بلندی اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام، جبکہ اہل خانہ اور تمام پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی ہے۔ مدرسہ انصار العلوم میں عظیم الشان نعتیہ و منقبتی مشاعرہ، ہزاروں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت۔ تفصیلات کے مطابق بزم خلفائے راشدین کے زیر نگرانی اور نعیم چیئرمین صاحب کے تعاون سے 2 جولائی 2026 عیسوی بروز جمعرات مدرسہ انصار العلوم نئی بستی نوگانواں ضلع امروہہ میں ایک عظیم الشان نعتیہ و منقبتی مشاعرہ منعقد ہوا، جس میں مقامی و بیرون شہر سے آئے ممتاز شعراء کرام اور ہزاروں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی ہے۔ پروگرام سے قبل بعد نماز مغرب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت میں ایک مختصر جلوس نکالا گیا، جبکہ بعد نماز عشاء مشاعرے کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید اور حمد و نعت سے ہوا۔ مشاعرے کی صدارت حضرت مفتی عبدالرحمن صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے فرمائی، جبکہ نظامت کے فرائض حضرت مولانا مفتی محمد اخلاق صاحب اور معروف ناظم مشاعرہ مجاہد حسنین حبیبی صاحب نے انجام دیے۔ شعراء اکرام نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اور اہل بیت اطہار کی محبت و عقیدت میں دل نشین کلام پیش کیے، جسے حاضرین نے بے حد سراہا۔ مشاعرے میں متعدد معروف شعراء نے اپنے منتخب اشعار سے محفل کو گرما دیا۔ تقریب میں قاری محمد جامین صاحب، مولانا دلدار صاحب، مفتی معین الدین صاحب، قاری عبدالحفیظ، نعیم چیئرمین صاحب، فضیل لوجی، مفتی عرفان، مفتی شمس الدین، حاجی رئیس، حاجی یوسف سمیت دیگر معزز شخصیات نے شرکت کی۔ پروگرام حافظ محمد فرمان اور مولانا رضوان صاحب کی نگرانی میں منعقد ہوا، جبکہ اختتام حضرت مفتی عبدالرحمن صاحب قاسمی دامت برکاتہم کی ایمان افروز دعا پر ہوا ہے۔ میر واعظ کشمیر کی میڈیا اور سوشل میڈیا صارفین سے ذمہ دارانہ طرز عمل اپنانے کی اپیل۔ تفصیلات کے مطابق میر واعظ کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق نے تاریخی مرکزی جامع مسجد سری نگر میں نماز جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے میڈیا، سوشل میڈیا صارفین اور عوام سے ذمہ دارانہ، محتاط اور اخلاقی طرز عمل اختیار کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہر شخص اپنی ذمہ داری کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہ ہے، جبکہ میڈیا عوامی رائے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اس لیے اس سے وابستہ افراد پر مزید احتیاط لازم ہے۔ میر واعظ نے حالیہ دنوں وائرل ہونے والی ایک کم عمر بچے کی ویڈیو کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بچوں کو سوشل میڈیا پر شہرت یا تفریح کا ذریعہ بنانا مناسب نہیں، کیونکہ اس کے ان کی شخصیت اور ذہنی نشوونما پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے میڈیا، کنٹینٹ کریٹرز اور سوشل میڈیا صارفین پر زور دیا کہ وہ مواد کی تیاری اور اشاعت میں سنجیدگی، حکمت اور اخلاقی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، کیونکہ آج کی معاشرے کی فکری و اخلاقی سمت بڑی حد تک اسی بات پر منحصر ہے کہ ہم کیا دیکھتے، پسند کرتے اور دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ جوشی مٹھ میں گھر پر قرآن کی تعلیم دینے کے معاملے پر تنازع، انتظامیہ نے تحقیقات شروع کر دیں۔ تفصیلات کے مطابق اتراکھنڈ کے ضلع چمولی کے علاقے جوشی مٹھ میں ایک رہائشی مکان میں بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دینے کے معاملے پر تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ بجرنگ دل کے کارکنوں نے مبینہ طور پر غیر قانونی مدرسہ چلانے کا الزام لگاتے ہوئے احتجاج کیا، جس کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ اطلاع ملنے پر پولیس اور مقامی انتظامیہ موقع پر پہنچ گئی اور معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ جانچ کی جا رہی ہے کہ آیا وہاں صرف بچوں کو دینی تعلیم دی جا رہی تھی یا کسی ایسی سرگرمی کا انعقاد ہو رہا تھا جس کے لیے قانونی اجازت درکار تھی۔ تاحال انتظامیہ نے کسی غیر قانونی مدرسے کی تصدیق نہیں کی، جبکہ پولیس نے عوام سے غیر مصدقہ خبروں اور افواہوں سے گریز کرنے کی اپیل کی ہے۔